آج ہم درشکوں کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں کہ جن کے نام سے ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں نہ پہنچا روی وہاں پہنچا کبھی. تو اسی طریقے سے شاعر ایک ایسا شاعر ہوتا ہے جو جب اپنے اشعار سامنے لاتا ہے یا اپنی باتوں کو سامنے رکھتا ہے تو اس کی بہت دور تک آواز بھی جاتی ہے, لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے. تو ابھی ہمارے سامنے سنبل سے رفیق راہی صاحب موجود ہیں اور میں ان سے مخاطب ہوں اور درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے دور کے ایسے بے جوڑ شاعر ہیں جن کا بہت دور دور تک نام ہے اور آپ کو بہار میں اردو اکیڈمی نے بھی آپ کو سمانت کیا. اس کے علاوہ آپ کی 2 بڑی کتابیں آ چکی ہیں اور تیسری کتاب بہت جلدی ان کی غزل کی آنے والی. تو میں رفیق راہی صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں جی کہ آپ کو اتنی ساری چیزوں سے جو نوازا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ ذرا درشکوں کو بتائیں کہ آپ کو کہاں کہاں کس کس طریقے سے اور کن لوگوں نے. میں آل انڈیا مشاعروں میں اکثر شرکت کی ہے میں نے, اور ایک وہاں ہردوئی میں ایک وہ ہے جگہ, اس جگہ پر مشاعرہ تھا تو ہردوئی کے ڈی ایم صاحب نے مجھے بہت نوازا اور اپنے کہا کہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ تشریف لائیے, اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے دوسرے دن ہمارے نوازش کی اور خاطر کی. اس کے علاوہ مظفر نگر گیا تو وہاں کھتولی میں سلیم کھتولوی مرحوم شاعر تھے تو انہوں نے مجھے انعام سے نوازا. خانپور ایک جگہ ہے وہاں مجھے انعام سے نوازا. اور ریڈیو اسٹیشن رامپور سے تو میرا رجسٹریشن موجود ہے اب بھی. اکثر کوئی پروگرام اگر کسی طرح کا غزل کا ہو یا اس کا نظم کا ہو یا عطات کا ہو تو مجھے وہ دعوت نامہ بھیجتے رہے ہیں اور میں وہاں شرکت کرتا رہا. اس کا مطلب آپ ریڈیو پروگرامز بھی دیتے ہیں اور ریڈیو پہ اکثر آپ کے پروگرام ہوتے ہیں. جی بالکل. اور ٹیلی ویژن سے یعنی یہ جو ہے ای ٹی وی لکھنؤ سے میں گیا اور انہوں نے مجھے بلایا اور وہاں نوازا. وہاں پر ایک مشاعرہ آل انڈیا مشاعرہ تھا اور وہ بہت ہی استاد شاعر تھے, اتفاق سے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, تو انہوں نے بہت مجھے نوازا, سر پہ ہاتھ رکھا میرے اور کہا کہ میں دعا کرتا ہوں بھگوان سے کہ آپ کی چرآیو ہو. یہ جتنا مجھے یاد ہے آپ سے. جی تو میں رفیق صاحب آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ جب آپ نے کہیں پر آپ محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کے مشاعرے میں یا آپ کے اشعار سے کچھ ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہو کہ لوگ ایک دم بے قابو ہونے لگیں, یا کہیں کچھ ایسا کبھی ایسا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس سے لوگوں کو تھوڑا سا. میں نینی تال گیا تھا جی تو نینی تال میں ایک بہت عمدہ وہ تھے بیچارے جو منتظم وہ مشاعرہ کمیٹی کے جو سیکرٹری تھے, تو وہ میں نے جب غزل پڑھی تو اس زمانے میں ماشاء اللہ نے آواز ایسی دی تھی کہ لوگ بہت چلانے لگے اور کہنے لگے بس آپ ہی پڑھتے رہیے, آپ ہی پڑھتے رہیے. میرے ایک شعر کو 8 مرتبہ سنا, میں بےتاب ہو گیا. تو ناظم مشاعرہ نے یہ کہا بھائی سانس لینے دیجیے, اس کے بعد یہ دوبارہ میں آپ کو انہیں سنواؤں گا. اس کا مطلب باقی شاعر پریشان ہو گئے بس کہ بھائی ان کو تو انہیں کو سب سننا چاہتے ہیں, کسی اور کو سننا ہی نہیں چاہتے. جی جی. اور لکھنؤ میں ایک اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر جب مجھے سنا گیا تو میرے استاد کہیے ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ اب مائک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب میرا نمبر آیا انہوں نے ناظم نے بلایا تو اب مائک ہٹا دیجیے, اب راہی پڑے گا میرا, اس کی آواز ایسی آواز رہے گی کہ انشاءاللہ یہ مشاعرہ آپ کا گونج اٹھے گا. تو انہوں نے بڑی دعائیں دی اور بزرگ شاعر تھے. تو یہ واقعہ ابھی میرے سامنے آیا. ایک جگہ ایک مشاعرے میں گیا تھا, وہاں ایک واقعہ عجیب ہوا کہ کوئی شعراء کو بلایا گیا, دعوت نامے کچھ دیے گئے اور اس پہ جو ہمیں انوائٹ کیا گیا وہ کچھ تھا. تو وہاں ایسا ہوا کہ کچھ جھگڑے کی نوبت آ گئی تو ہمیں رات کو وہاں کمرہ جہاں سو رہے تھے تو زمین میں سونا پڑا, اور صبح کو بس سمجھ لیجیے اپنے آپس میں چندہ کر کے اس مشاعرے کو واپس آئے. یہ بھی ایک اتفاق رہا مشاعرے کہ اس کو ہم حادثہ ہی کہہ سکتے ہیں. اچانک بڑے لوگ ہنسے بھی کہ بھائی اب کیا کر سکتے ہیں, بلائے میں مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں, یہاں کون ہے ہمارا. تو ایسا بھی اتفاق ہوا مشاعر ہوں. جی تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے درشکوں کو
اپنی کسی غزل سے نوازیں جس سے وہ لوگ سمجھیں کہ ایسی غزل جو آپ کی بہت زیادہ مشہور رہی ہو. اچھا انشاءاللہ سماعت فرمائیں. جی. میرے چہرے پہ غم کے نشان دے کر، میرے چہرے پہ غم کے نشان دیکھ کر، میرے چہرے پہ غم کے نشان دیکھ کر، خوب روئے زمین آسماں دیکھ کر، خوب روئے زمین آسماں دیکھ کر، میں نے ساحل سے کشتی کو ٹکرا دیا، میں نے ساحل سے کشتی کو ٹکرا دیا، موجے طوفان کو کچھ بدگماں دے کر، موجے طوفان کو کچھ بدگماں دیکھ کر. اور شعر سماعت فرمائیں کہ وائے غفلت فریب جہاں کھا گئے، وائے غفلت فریب جہاں کھا گئے، ہم کو چلنا تھا رنگے جہاں دیکھ کر، ہم کو چلنا تھا رنگے جہاں دیکھ کر، اور پختگی پا گیا میرا جذبے جنون، پختگی پا گیا میرا جذبے جنون، حسن کے نت نئے امتحان دیکھ کر، حسن کے نت نئے امتحان دیکھ کر، ضبط کی راہی اب انتہا ہو گئی، ضبط کی راہی اب انتہا ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو رواں دیکھ کر، میری آنکھوں سے آنسو رواں دیکھ کر. بات کو تو یہ آپ کی غزل بہت مشہور ہے. جی بہت مشہور غزل رہی، اور اس غزل پہ بہت کئی مشاعروں میں نے ایک اچھا خاصا نام کمایا. جی یہ کبھی آپ کا وسیم بریلوی صاحب کے بھی ساتھ رہا؟ وسیم بریلوی صاحب ہمارے یہاں سنبھل میں ایک ہندو کالج میں میں پڑھ رہا تھا، تو وہ فرسٹ اپائنٹمنٹ تھا سنبھل میں ہندو کالج میں وسیم صاحب کا، تو ان سے میں نے اردو پڑھی اور اردو پڑھایا، اور وہیں سے مجھے ذرا شوق ہوا. وسیم صاحب ایک کمرے میں الگ رہا کرتے تھے، میں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، تو وسیم صاحب کو میں پھر ایسا ہوا کہ جو صحبت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے بھی ٹوٹے پھوٹے مصرے گانے شروع کر دیے. وسیم صاحب نے بڑی شاباشی دی. پھر ایسا بھی اتفاق ہوا کہ یہیں اس مشاعرہ تھا اس میں کنیڈی ہال میں، تو یہاں وسیم صاحب بھی انوائٹ تھے، میں بھی تھا وہاں. اتفاق سے میں اپنی کتاب لایا تھا پیام راہی غزلیات کا مجموعہ، وہ میں نے انہیں پیش کیا، تو بولے ارے، میں نے صاحب بولے میرا شاگرد آج کتاب مجھے دے رہا ہے، میں اپنی کتاب نہیں دے سکا ابھی، اور میرا شاعر کتاب. میں نے کہا صاحب یہ آپ کے جوتوں کا تو ہے. تو انہوں نے پڑھا نوازا، اور مشاعرے میں بھی یہ کہا کہ راہی تم غزل میرے بات کو پڑھو گے، اور میں جا رہا ہوں، اتفاق ہے کہ میں جا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ تم غزل نہ پڑھو. تو میں نے ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا. بولے نہیں تم غزل. تو اس مشاعرے میں نے شرکت کی اور مشاعرہ پڑھا. تو اس کے علاوہ اور بھی مراد آباد میں ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، میں نے غزل پڑھی، اور اس زمانے میں ماشاءاللہ جوانی تھی، ترنم بہت دوڑ کا تھا، اچھا تھا. تو لوگوں نے یہ کہا وسیم صاحب پڑھ رہے ہیں یا راہی پڑھ رہے ہیں. میں نے صاحب وسیم صاحب میرے استاد نہیں ہے، بہرحال وہ میرے قلب میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان کی آواز میں میری آواز مل گئی ہو، تو بڑے خوش ہو گئے. وسیم صاحب نے بڑا نوازا. اور ایک مشاعرے میں سنبھل میں ہی وسیم صاحب آئے، ان کے وہ جوتا ڈھونڈ رہے تھے،
जूता इत्तेफाक ना मिला, बहुत रश था, तो मैंने अपना जूता दिया, मैंने सर ये मेरा जूता पहन जाइए, तो बोले नहीं राय मेरा जूता लाओ निकाल के दो, मैंने जूता उन्हें निकाल के दिया, बड़े खुश हुए इस बात से, बड़ा धन्यवाद है। देखिए ये जो अभी राही साहब ने आपको जो बात बताई, तो आप ये देखिए कि इनका कितना बड़प्पन है कि उन्होंने अपने उस्ताद का जूता वहाँ तलाश कर अपने हाथ से उनको वो जूता पहनाया। तो हम लोग देखते हैं कि आज के इस दौर में लोग अपने उस्ताद के लिए इतनी संकुचित बातें नहीं रखते, जबकि उन्होंने अपने जूते को भी ऑफ़र किया कि आप मेरा पहन सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना ही जूता पहनूंगा। उस पर उनके शागिर्द, मैं तो शागिर्द ही कहूँगा, जब उन्होंने ये बात कही है तो वो ढूंढ कर उनका जूता लाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ वसीम बरेलवी साहब कि उनका इतना ऊंचा कद और इतनी ऊंची बात, उधर ही आप देख सकते हैं कि राही साहब के अंदर भी एक बहुत बड़ा बड़प्पन भी हम कहेंगे कि अगर कोई और आदमी होता तो शायद ये महसूस करता कि मैं किसी के जूते को क्यों उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने उस जूते के लिए अपना सारी चीज़ करके वो उठा के लाए और अपने उस्ताद को उन्होंने अपने हाथ से जूता पहनाया। तो देखिए आज हमारे बीच में मैं तो यही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के जाने माने शायर राही साहब हमारे बीच में हैं। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे शायर जब लोगों को ये सारी चीज़ें बताते हैं, अशार उनके लोगों को समझ में आते हैं, तो बहुत बड़ा इससे एक मैसेज जाता है। तो हम सब लोग या मैं अपने बजाते खुद कह सकता हूँ कि मैं आज उनको सलाम करता हूँ। तो दर्शकों को आज मैं बहुत अच्छे ढंग से ऐसी हस्ती से मिलवा रहा हूँ। मैं बड़े मशकूर और ममनून हूँ, मैं आपका बहुत के मुझ जैसे नाचीज़ को है महफिल में बुलाकर नवाजा। मैं इसका ये यादें रहेंगी, मैं ना रहूँगा लेकिन यादें रहेंगी जिस तरह की आपने आप हमेशा रहेंगे, आपके साथ सब लोगों की दुआएं हैं। आमीन सुम्मा। इसी के साथ हम राही साहब से विदा ले रहे हैं और आप सबको हमने राही साहब के कुछ अशार सुनवाए। मैं समझता हूँ सभी दर्शकों को ये चीज़ बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया सामने न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।